وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سے ایران کے وزیر صنعت کانکنی و تجارت سید محمد عطابک کی سربراہی میں 6 رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اپنے بہترین ہمسایہ برادر ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی مخلصانہ کاوشیں جاری رکھے گا۔ ایران کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ اور فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا کہ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی۔ غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کے مذموم مقاصد ناقابل قبول۔ ہر پاکستانی ہم زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر سیاسی قیادت کا کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ اسحاق ڈار، فیصل کریم کنجی، مریم نواز، عطا اللہ طارر، مشال ملک نے کشمیری عوام کی ثابت قدمی اور لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بھارت کے 5 اگست کے اقدامات عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار۔ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ یوم استحصال کشمیر خصوصی دستاویزی فلم 77 سال سے بھارتی بربریت کا شکار کشمیری عوام کی عکاس۔ قابض بھارتی فوج کی جانب سے اغوا کیے گئے ہزاروں افراد بھی لاپتہ۔ طویل کرفیو اور مواصلاتی بندش کے باعث سیاحت سے وابستہ ہزاروں کشمیری بے روزگار ہو چکے۔ مقبوضہ کشمیر میں 2000 سے زائد اجتماعی قبریں دریافت ہوئیں۔ قابض 10 لاکھ بھارتی فوج کو خصوصی اختیارات دیے گئے۔ کشمیر ہے شہر پاکستان کی۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر، وہ دن جب 2019 کو بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت اور خود مختاری کو غیر قانونی طور پر تبدیل کیا۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر شب خون مارا گیا۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے خلاف پاکستانی اور کشمیری عوام یوم سیاہ کے طور پر مناتی ہے۔ اہل کشمیر کی ثابت قدمی، امید اور اپنے حق کے لیے جاری جدوجہد کو خراج تحسین پیش۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر رائس پیار نے نیا نغمہ آزادی جاری کر دیا۔ دل کو چھو لینے والے بول اور بلبل انگیز دھن کے ساتھ یہ نغمہ امید، استقامت اور عزم کے احساس کو نمایاں کر رہا۔ ملت جعفریہ کے عظیم فرزند علامہ شہید سید عارف حسین الحسینی کی 38ویں برسی۔ پاکستان، ایران اور دنیا بھر میں تقریبات کا انعقاد۔ شہید قائد کے انقلابی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہید نے اپنی مختصر مگر بھرپور زندگی میں ملت جعفریہ پاکستان کی فکری، دینی، سیاسی اور سماجی رہنمائی کی اور انہیں ایک منظم اور باوقار تشخص عطا کیا۔ پاک فوج کے افسران اور جوانان عزم، انتہائی بہادری، قیادت اور فرض شناسی کی روشن مثال۔ خیبر کی وادی تیرہ میں بارودی مواد کے دھماکے میں زخمی پاک فوج کے کمانڈنگ آفیسر کا غیر معمولی حوصلے اور جرأت کا مظاہرہ۔ پاک فوج کے شدید زخمی کمانڈنگ آفیسر نے اپنے جوانوں کا مورال بلند رکھا اور آپریشن کے تسلسل کو یقینی بنانے کی تلقین کی۔ پاکستان فوج اور فرنٹیئر کورٹ کے مقامی کمانڈرز کے خیبر پختونخوا پولیس کے مختلف ہیڈ کوارٹرز اور تھانوں کے دورے۔ شہدائے پولیس کے لیے فاتح خوانی، سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پولیس کے افسران اور جوانان کی پیشہ ورانہ مہارت، غیر متزلزل عزم اور دہشت گردی کے خلاف لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ بالائی علاقوں میں ہونے والی مونسون کے اثرات سندھ کے میدانی علاقوں تک جا پہنچے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ بڑھ چکا۔ بنو عاقل کے کچے کے متعدد علاقے زیر آب، سیلابی پانی کھڑی فصلوں میں داخل، کاشتکار شدید پریشانی سے دوچار۔ دریاؤں اور ندی نالوں کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے الرٹ جاری۔ صوبے کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق۔ دریائے سندھ کے بعض مقامات اور چند ندی نالوں میں نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ چناب، جہلم، راوی اور ستلج میں پانی کی سطح نارمل، جبکہ کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب موجود۔
دل بدین میں سیکیورٹی فورسز غیر قانونی معیشت کے خلاف بھی متحرک، منظم اسمگلنگ گروہ کے خلاف کارروائی، 42 ملین روپے کا سامان برآمد، نیٹ ورک کا ریاست کے مخالف عناصر کو مالی وسائل، رصد اور سہولت فراہم کرنے کا انکشاف، ضبط شدہ سامان کسٹم حکام کی موجودگی میں تلف کر دیا گیا۔ انسانی ہمدردی کی اعلیٰ مثال، تورخم بارڈر سے آنے والے 9 مولود بیمار افغان بچے کا کامیاب علاج، پاکستان پہنچنے پر افغان بچے کو فوری علاج خصوصی نگہداشت کے ذریعے فرنٹیئر کور ہسپتال حیات آباد منتقل کیا گیا۔ 2 اگست کو جلال آباد کے افغان خاندان کو بیمار بچے کے علاج کے لیے تورخم کے راستے داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، راجن پور میں 15 کلو وزنی ایک بکری 18 لاکھ روپے میں فروخت۔ بکری کی فروخت بھی عام انداز میں نہیں بلکہ ڈھول، بھنگڑوں اور نوٹوں کی نچھاور کے ساتھ کی گئی۔ اور یوم آزادی قریب، شہر شہر آزادی کے جشن منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری و ساری۔ بازاروں میں سبز و سفید رنگوں کی بہار، قومی پرچم، جھنڈیاں، بیجز، شرٹس اور دیگر سجاوٹی اشیاء شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ شہری اپنے اپنے انداز میں وطن سے محبت کا اظہار کرنے میں مصروف۔